اسلام کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور اے مسلمانوں، آج ہم اور آپ صرف اپنے گاؤں ہی میں نہیں بلکہ آج ساری ممالک میں پوری دنیا میں لوگ اپنی حیثیت و طاقت کے مطابق آمد سرکار کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں ہونا بھی یہی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امت میں پیدا فرما کر ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو لہذا اے مسلمانوں، آج ہم اور آپ اپنی مقدر پر، اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ اے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو نہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، یعنی حتی الامکان کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ لیکن اے مسلمانوں، کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں پیدا فرما کر ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی آزمائشوں، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس لیے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اے مسلمانوں، کہ آمدی سرکار کا موسم سہانا آ گیا، بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مسلمانوں، آج کی وہ رات عظیم رات ہے، آج کی وہ عظیم تاریخ ہے، یعنی 12 ربیع الاول کی وہ عظیم تاریخ، 12ویں شب، 12ویں رات، یعنی قبل مغرب سے پہلے ہم اور آپ 11ویں تاریخ میں تھے، لیکن قبل مغرب کے بعد ہم اور آپ اس عظیم تاریخ میں ہو گئے، جس تاریخ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء بن کر آمنہ کے گھر تشریف لائے، سبحان اللہ۔ تمام نبیوں کا امام، تمام پیغمبروں کا امام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب تشریف لائے تو اے مسلمانوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا، بولیے سبحان اللہ۔ آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا اور آسمان سے رحمتوں کا کل خزانہ آ گیا۔ آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا اور آسمان سے رحمتوں کا کل خزانہ آ گیا، اور موت نے خود بچیوں کے کان میں آ کر کہا، موت نے خود بچ گیا، اب نہ رو، مسکرانے کا زمانہ آ گیا۔ اور جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آج ساری دنیا میں آمد سرکار کے تحت، آمد آقا کے تحت آج ساری دنیا میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا میں لوگ اپنی حیثیت و طاقت کے مطابق آقا کے آمد کی خوشی کے موقع پر پرچم لگا رہے ہیں، اپنے اپنے گھر کے چھتوں پر جھنڈے لگا رہے ہیں، پرچم لہرا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ سید الانبیاء حضرت جبرائیل امین کی سنت ہے، رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، ساری دنیا کے لیے لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی لیے اے مسلمانوں،
ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ آمد سرکار کے موقع پر، آمد سرکار کے اس پرفتن موقع پر ہم سے اور آپ سے جو کچھ بھی ہو سکے ہم اور آپ آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ انشاءاللہ العزیز پیش کرنا یہ ہمارا اور آپ کا کام ہوگا، اور اگر اللہ رب العزت چاہے گا تو اپنے محبوب کے صدقے میں اس محفل کو بھی قبول فرمائے گا، اور اس محفل کو قبول فرمانے کے بعد اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے درجات کو بلند و بالا فرمائے گا۔ تو لہٰذا اے مسلمانوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کہ جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، میں گزارش کر رہا ہوں پٹھیوا گاؤں کے تمامی لوگوں سے، تمامی خواتین سے، تمامی دوست اور احباب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ جن حضرات کے پردے سماعت تک، جن حضرات کے کانوں کی دہلیز تک میری آواز پہنچ رہی ہو، آپ تمامی حضرات اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جلد از جلد محفل پاک مصطفیٰ جشن آمد رسول، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے، اور علماء کرام و شورائے اعظام کی زبانی گفتگو سن کر اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائے۔ اس لیے کہ مسلمانوں، جس طرح سے آپ نے یہ ڈیکوریشن کیا ہے، جس طرح سے آپ نے اپنے مساجد کو سجایا ہے، اپنے گھروں کو سجایا ہے، اپنے محلوں کو سجایا ہے، اپنے دیار کو سجایا ہے، تو اے مسلمانوں، یہ سجانا ہمارا اور آپ کا ایک طرف، اگر ہم میلاد مصطفیٰ میں تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا اور آپ کا یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ لہٰذا اے مسلمانوں، میں گزارش کر رہا ہوں تمامی حضرات سے کہ جن حضرات کے پردے سماعت تک ہماری آواز پہنچ رہی ہو، آپ تمامی حضرات اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جلد از جلد محفل پاک مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائیں اور اپنے نامے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ اس لیے کہ مسلمانوں، آج یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے دیار میں، ہمارے اور آپ کے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے وہ عظیم ہستی، وہ عظیم ذات، وہ عظیم شخصیت تشریف لا چکی ہے، جسے دنیا انسانیت حضرت العلام حضرت علامہ مولانا قاری سلیم رضا صاحب پیلی بھیتی کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اے مسلمانوں، یہ وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج تعارف نہیں۔ بہرحال مسلمانوں، آپ حضرات نبی کی محفل میں تشریف رکھے، ادب و احترام، اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھے۔ آئیے بلا تاخیر اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق اس محفل کا آغاز، اس محفل کی ابتدا، اس محفل کی شروعات، اس محفل کا آرمبھ اللہ کی مقدس کتاب، وہ کتاب جس کتاب کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یا نبی کیا ملا ہے مقام آپ کو، بولیے سبحان اللہ۔ یا نبی کیا ملا ہے مقام آپ کو، خود خدا بھیجتا ہے سلام آپ کو، اور جس کی ایک حرف پڑھنے سے دس نے کیا، جس کی ایک حرف پڑھنے سے دس نے کیا، رب نے ایسا دیا ہے کلام آپ کو، اور حشر میں کیجئے گا کرم یا نبی، حشر میں کیجئے گا کرم یا نبی، رب نے بخشا ہے کوثر کا جام آپ کو۔ تو اے مسلمانوں، آئیے بلا تاخیر محفل کا آغاز اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق قرآن مجید والفرقان الحمید سے کیا جائے۔ اے مسلمانوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ یوں تو بہت سی چھوٹی بڑی آسمانی کتابیں آئیں، لیکن اے مسلمانوں، تمام کتابوں میں
سب سے افضل اگر کتاب آئی تو وہ ہے قرآن مجید۔ اسی طرح سے تمام انبیاء علیہ السلام میں حضرت آدم تا عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، نہ آدم کو اللہ رب العزت نے وہ مقام بخشا، نہ نوح کو اللہ رب العزت نے وہ مقام بخشا، نہ اسرائیل کو اللہ رب العزت نے وہ مقام بخشا، نہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام بخشا۔ اے مسلمانوں، پتہ چلا، معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے میرے آقا کو جس طرح سے آن و بان شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک نور ہمارے آقا ہے، ایک نور ہمارا قرآن ہے، ایک نور ہمارے آقا ہے، ایک نور ہمارا قرآن ہے، اور دونوں ہیں جن کے سینے میں اس قوم کی عظمت کیا کہیے، دونوں ہیں جن کے سینے میں اس قوم کی عظمت کیا کہیے۔ تو کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ بولیے لہے کے سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں۔ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں۔ جو اس کے 30 پارے کو زمانہ بھر اسی کو حافظ قرآن کہتے ہیں، زمانہ بھر اسی کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، اور سجا لے اپنے سینوں میں جو اس کے 30 پارے کو زمانہ بھر اسی کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، بلا تاخیر محفل کا آغاز اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق قرآن مجید والفرقان الحمید سے ہونے جا رہا ہے۔ آپ تمامی حضرات ادب و احترام، اطمینان و سکون کے ساتھ یہ سوچ کر بیٹھے کہ ہم کسی اور کی محفل میں نہیں، بلکہ جس نبی کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی ہے، اس نبی کی محفل میں ہم اور آپ تشریف فرما ہیں۔ اے مسلمانوں، یہ وہ محفل ہے جس محفل میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، ہماری اور آپ کی آنکھوں میں اتنی قوت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ ہم اور آپ انہیں دیکھ سکیں۔ بہرحال فرمان مصطفیٰ ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جہاں بھی اللہ اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے، محبوب بندوں کی محفل سجائی جاتی ہے، وہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، ادب و احترام، اطمینان و سکون کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ اس کی ابتدا شروع اور آخر تک انشاءاللہ العزیز بے پناہ اس کی رحمت کے سائے میں ہم اور آپ کو تاثر رہیں گے۔ اے مسلمانوں، آئیے بلا تاخیر محفل کا آغاز قرآن مجید والفرقان الحمید سے ہونے جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون۔ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت
تحسوهم